مصر کے زندان کی خاموش فضا میں اچانک ایک ہلچل پیدا ہوئی۔ دروازے کے باہر سپاہیوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایک قاصد تیزی سے اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھا اور کہا، بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا حضرت یوسف علیہ السلام نے برسوں انتظار کیا تھا، مگر جو جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا وہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً زندان سے نکلنے کی خوشی ظاہر نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً زندان سے نکلنے کی خوشی ظاہر نہیں کی، بلکہ نہایت سکون کے ساتھ فرمایا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یہ ایک غیر معمولی فیصلہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے سچائی ظاہر ہو، پھر آزادی آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر وہ خاموشی سے زندان سے نکل جائیں گے تو لوگوں کے دلوں میں شک باقی رہے گا۔ اسی لیے انہوں نے آزادی سے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرنا ضروری سمجھا۔ یہ ایک نبی کا وقار تھا۔ جب قاصد نے بادشاہ کو یہ پیغام دیا تو بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً ان عورتوں کو بلانے کا حکم دیا جو اس واقعے میں شامل تھیں۔ عورتیں بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئیں۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، جب تم نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی تو حقیقت کیا تھی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو برسوں سے چھپی ہوئی حقیقت کو ظاہر کرنے والا تھا۔ عورتوں نے فوراً کہا، حاشا اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ وہی عورتیں تھیں جو پہلے حیرت میں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھیں، اب وہ یوسف کی پاکیزگی کی گواہی دے رہی تھیں۔ اسی لمحے عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی۔ اس نے کہا، اب سچ ظاہر ہو چکا ہے، میں ہی تھی جس نے اسے بہکانے کی کوشش کی تھی، اور یقیناً یوسف سچ بولنے والوں میں سے ہے، سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ یہ وہ اعتراف تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو سب کے سامنے ثابت کر دیا۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، میں اپنے نفس کو بے گناہ نہیں کہتی۔ بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، مگر وہی بچتا ہے جس پر اللہ رحم کرے۔ یہ سچائی کا لمحہ تھا۔ جب بادشاہ نے یہ سب سنا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام ایک سچے اور نیک انسان ہے۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب حضرت یوسف علیہ السلام زندان سے باہر آئے۔ وہی زندان جہاں انہوں نے کئی سال صبر اور ایمان کے ساتھ گزارے تھے، مگر آج وہی قید ختم ہو رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ اب وہ صرف ایک آزاد انسان نہیں تھے بلکہ ایک باعزت شخصیت بن چکے تھے۔ ان کی سچائی اور کردار نے انہیں سب کے دلوں میں عزت دلوائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان کی گفتگو سن کر مزید متاثر ہوا۔ اس نے کہا، آج سے آپ ہمارے نزدیک ایک معزز اور قابل اعتماد شخص ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کا انعام ظاہر ہوا۔ وہی شخص جو کبھی غلام بن کر مصر لایا گیا تھا، جو قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا، اب عزت اور احترام کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اس وعدے کی زندہ مثال ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی، صبر اور اللہ پر بھروسہ آخرکار انسان کو عزت تک پہنچا دیتے ہیں، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر عزت اور اقتدار تک پہنچا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھی انسان کی عزت واپس آنے میں وقت لگتا ہے، مگر جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ عزت ایسی ہوتی ہے جو پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔